اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، سب یہودی مل کر بھی اعلانیہ تم سے نہ لڑیں گے بلکہ قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مدینہ منورہ کے اہل کتاب نے کبھی کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہ کی، بلکہ غزوہ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بدعہدی کی بنا پر ان سے مقابلہ کیا تو وہ اپنے کوچہ بند محلوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر مجبوراً نکلے تو بنو قریظہ قتل اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ خیال رہے کہ یہاں صرف مدینہ منورہ کے کتابیوں کا ذکر ہے، لہٰذا اس آیت پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ان سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ بعثہم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، یعنی جب وہ یہودی آپس میں لڑتے ہیں تو بہت شدت اور سختی سے لڑتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں بزدل اور نامرد ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، تو انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یعنی اے سننے والے، تم انہیں ایک متحد، متفق اور ایک دوسرے سے الفت رکھنے والی جماعت سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کوئی الفت نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں کا الگ الگ ہونا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل ہیں، نہ حق کو پہچانتے ہیں نہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کسی مصلحت کی وجہ سے ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں باہمی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور اپنی دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور باہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور جسم اجسام جدا جدا ہوں، اور فاجر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اکٹھے ہوں، ان کے بدن اکٹھے ہوں۔ فی زمانہ بھی اس کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار پر کسی صورت اعتماد نہ کریں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد کریں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد کو پورا کریں۔ اعتماد بڑی چیز ہے، ایک بار جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی، اس لیے چاہے کوئی گھر کا فرد ہو، قریبی رشتہ دار ہو، دور کا ہو، کبھی بھی کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جو بندہ اعتماد توڑتا ہے وہ کاروبار میں بھی ناکام ہوتا ہے اور ہر معاملے میں وہ ناکام ہی رہتا ہے، معاشرے میں اس پہ لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حال مشرکین جیسا ہے، جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کا اور کفر کرنے کا وبال چکھا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ تو دنیا و آخرت میں جو حشر ان مشرکوں کا ہوا وہی ان یہودیوں کا بھی ہوگا۔
کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا کہ بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں منافقوں اور یہودیوں کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے شیطان کی مثال، کہ اس نے اپنے مکر و فریب سے آدمی کو کفر کرنے کا کہا، اور جب اس نے کفر کر لیا تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں اور بے شک میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ ایسے ہی منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے، اور جب ان کے کہنے سے یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا۔ یاد رہے کہ انسانوں کو کفر اور گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا ہے، مختلف طریقے آزماتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے اور بندہ نیک عمل سمجھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اسے رفتہ رفتہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان ہر بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ گناہ گار آدمی ہے اس کو اس حساب سے ڈیل کرے گا، جو دینی ذہن والا ہے، نیک نمازی پرہیزگار ہے، بڑا نرم دل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لوگوں کا بڑا خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بندہ سمجھتا ہے، اب شیطان کو اس کو ایسے ہی بن کے ٹکرتا ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ کام بہت اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، فلاں کی مخالفت کرنا بڑا اچھا کام ہے نا، فلاں تو یوں کر رہا ہے اس لیے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی غیبت کرنی چاہیے، اس کی چغلیاں کرنی چاہیے، اس کے بغض و کینہ اس کے خلاف ہونا چاہیے، یہ ایسا ہے، میں تو نیک آدمی ہوں، میں اچھی نیت سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ شیطان اس کو برا کام بھی اتنا خوبصورت کر کے نیک کر کے دکھاتا ہے کہ بندہ اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یوں وہ نیکوں کو پھنساتا ہے، نیک نمازی پرہیزگار لوگوں پہ وہ اسی ٹائپ کا وار کرتا ہے، اہل علم کے ساتھ وہ اسی طرح کا وار کرتا ہے، تو بندے کو پھر آخر کار گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، گناہ کی طرف آہستہ آہستہ لے جاتا ہے اور بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بندے کو خوف زدہ کر کے دوسرے گناہ پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ اب لوگ کہیں گے تو نیک آدمی تھا، نیک آدمی نے یہ کام کیا، اب لوگوں کی رسوائی کا ڈر اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے تیرے بارے میں، اب اس رسوائی کے ڈر سے دوسرے گناہ پر مجبور کر دیتا ہے، یوں پھر گناہ در گناہ کرواتا رہتا ہے اور آخر کار بندے کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان اسے کفر کی اندھیری وادی میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لونڈی کا گلا دبا دیا اور اس کے مالکوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے، گلا دبایا شیطان نے، علاج کے لیے مشورہ دیا کہ فلاں راہب ہے اس کے پاس لے جاؤ، چنانچہ وہ اس راہب کے پاس آئے، اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ راہب آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں علاج کر دوں گا اس لڑکی کا۔ وہ لونڈی علاج کے لیے اس کے پاس موجود تھی کہ اس دوران شیطان راہب کے پاس آیا اور اس کے دل میں لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کا وسوسہ ڈالا، وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہا یہاں تک کہ راہب نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت کر لی، وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے ان کو پتہ چلے گا تو رسوا ہو جائے گا، لہٰذا تو اسے قتل کر دے، اور جب اس کے گھر والے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ راہب نے اس لونڈی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان لونڈی کے مالکوں کے پاس گیا اور انہیں وسوسہ ڈالنے لگا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے لونڈی کو حاملہ کر دیا، پھر اسے قتل کر کے دفن کر دیا،
چنانچہ اس کے مالک راہب کے پاس آئے اور اس سے لونڈی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ تو مر گئی ہے۔ یہ سن کر مالکوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو شیطان راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ہی اس لونڈی کا گلا دبایا تھا، میں نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ راہب کے پاس جاؤ علاج کے لیے، اور میں نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تمہارے پاس لائیں۔ اب اگر تو میری بات ایک مان لے تو تجھے اس سے نجات مل سکتی، تیری جان بچ سکتی، میں تمہیں ان لوگوں سے چھڑوا لوں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا کہ مجھے 2 سجدے کر دے، مجھے آخری بات مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ جب اس نے 2 سجدے کر لیے تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا تو نے پڑھا نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں بندے کے ساتھ، کہ جیسے شیطان کی مثال، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تو تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ حدیث پاک امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ اسے لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ شیطان نے کیسے کیسے ہیلے بہانوں سے راہب کو ان کبیرہ گناہوں کی طرف مجبور کیا، اور اس کی بنیاد صرف یہ بنی کہ اس نے نیک کام سمجھ کر اس لونڈی کا علاج کرنا قبول کیا۔ اچھا کام ہے، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، میں اس کا علاج کروں گا، نیک کام ہے۔ نیک کام پہ پہلے مجبور کیا، اس کے بعد پھر آگے گناہوں کا سلسلہ شروع کروا دیا۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے نا یہ ایک نیکی ہے، بھلائی کا کام ہے، شیطان اس کے دل میں خفیہ طریقے سے یہ بات ڈالتا ہے کہ اسے یہ اچھا کام کرنا چاہیے، پھر وہ نیکی میں رغبت رکھنے والے آدمی کی طرح اس کام کو کرتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات دوسری بات کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس خطرناک طریقے سے ہوشیار رہے، اور بطور خاص کسی عورت کے ساتھ اچھائی کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور کر لے کہ یہ چیز آگے چل کر اسے گناہوں میں مبتلا تو نہ کر دے گی۔ اگر ذرا سا بھی اندیشہ نظر آئے تو ہرگز اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر اچھا نظر آنے والا وہ کام نہ کرے کہ اسی میں اس کے دین کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ بہت سارے نیک نظر آنے والے، آج کل تو رابطے بڑے آسان ہو گئے نا، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور یہ وہ، اس ذریعے سے اتنے لوگوں کے آپس میں رابطے ایزی ہو چکے ہیں، تو اب شیطان چونکہ ہر ایک پہ سوار ہوتا ہے، جو نماز تک نہیں پڑھتا، دین سے دور ہے، اس کو تو ویسے ہی اس شیطان کے ہاتھ میں، نیک نظر آنے والے وہ کہاں شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ تو وہ بھی کسی کی مدد کرنے کے چکر میں فلاں بڑی دکھی ہے، فلاں نے عورت نے رابطہ مجھ سے کیا ہے، بڑی پریشان حال ہے، میں اس کی مدد کروں گا، تو روز رابطے میں رہنا، تو یہ سارے معاملات کرتے کرتے شیطان آخر میں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کام ہی نہ کرو بھئی، جب پتہ ہے کہ یہ خطرناک راستہ ہے اس راستے پہ چلو ہی نہ، کسی غیر محرم سے رابطہ ہی نہ رکھو، وہ رابطہ کرے بھی تو رپلائی ہی نہ کرو، کیوں آگے سے نرمی دکھا کے اور یہ معاملات کر کے۔ تو اسی طرح ایسیوں کو بھی چاہیے جو اس طرح کرتی ہے، غیر محرموں سے رابطے کرتی ہیں کسی بھی حوالے سے، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ شیطان پھر گناہوں میں مبتلا کروا دے گا اور آخرکار کفر تک لے جائے گا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی شیطان اور کفر کرنے والا جس سے شیطان یہ گناہ کرواتا ہے، کیونکہ شیطان کا جو آخری ٹارگٹ ہوتا ہے نا، پہلے بڑے اچھے اچھے کام کروائے گا، یہاں تک کہ وہ تو بعض کا نماز کے لیے بھی، تہجد کے لیے اٹھا دے گا۔ شیطان یہ بھی پلاننگ کرتا ہے، بندے کو تہجد بھی پڑھوا دیتا ہے، راتوں کی عبادت بھی کروا دیتا ہے بندے سے، اور بھی بڑے بڑے نیک کام کروا دیتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی گناہ کرتے 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 بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ اس کا آخری ٹارگٹ ہمارا ایمان ہے۔
ایمان برباد کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پھر دونوں کا انجام، شیطان کا بھی اور جس سے شیطان نے کفر کروایا، دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دونوں جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلتے ہیں۔ اور وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کی سزا ہے، یعنی شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اخروی انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور پھر سزا بھی دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا یہ بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا یہ بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے کہ اکیلے بیٹھیں اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی بھر کے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، قبر کے بارے میں غور و فکر کریں، تو یہ گھڑی بھر کی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ کرے، غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی ہے، اور اس کی جو حقیقت بیان کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں، مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے، اور اسے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، اس کی نظر تو دلوں کے معاملات پر بھی ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو بڑا دلیر ہے اور بے شرم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ کیا خوب ہے، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے اتنا روتے، قبر پر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ عرض کی گئی کہ حضور جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو بعد کا معاملہ، قیامت کا معاملہ آسان ہوگا، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں و ترساں ہیں،
اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب، اے میرے رب یہ پکارتے رہتے، اور پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بند سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر ہے، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے۔ آہ صد آہ، زاد راہ کی کمی ہے، سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ تو ہمیں یوں فکر مدینہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے واقعات ہم نے سنے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی گارنٹی مل گئی، اور یہ اکیلے میں کس طرح فکر مدینہ کر رہے ہیں، فکر آخرت کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ روز کا یہ معمول رکھنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ اپنا محاسبہ کریں، قبر و آخرت کو یاد کریں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہا کریں۔ حدیث پاک سنی ہم نے کہ گھڑی بھر کی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔